ایک بہت بڑی ٹینشن جو ہمارے درمیان رہتی ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ ہوتی ہے فقہی اختلافات کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا چیز، وہ سمجھ نہیں آتی ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ کلیدی کردار ادا کیا ہے کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، اور لیکن چونکہ بات ایسے وہ نمک مرچ مسالوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ بدقسمتی سے سیریسنس تو رہی نہیں ہے، انٹلیکچوئل ڈسکشنز کا زمانہ ہی جیسے ختم ہو گیا۔ یہ بہت خطرے کی علامت ہے کہ ہماری عقلیں، ہمارے آئی کیو لیولز کہاں پہنچ چکے ہیں، کیوں نہیں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے۔ میں نے کیا مفتی محمد شفیع صاحب کا کوٹ کیا تھا کہ اگر انسانوں کے اندر عقل ہوگی اور دیانت ہوگی، یہ دو چیزیں ہوگی تب اختلاف رائے ہوگا، لیکن نہ عقل رہی ہے، نہ عقل کا استعمال، عقل تو ہے، عقل کا استعمال ختم ہو گیا، اور نہ دیانت رہی بدقسمتی سے۔ اور یہ جو مذاق اڑانا لوگوں کا، اختلاف رائے کو سمجھنا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو اختلاف رائے کا مذاق اڑانا یہ جہالت کی نشانی ہے۔ دلیل قرآن سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ واقعہ، وہ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کسی کو قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قاتل کی تلاش ایسے کرو کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ جو ہے اس مقتول کے اوپر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ بتائے گا قاتل کون تھا میرا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کیا کہا، اتتخذونا ہزوا، آپ مذاق کر رہے ہیں آپ، یعنی انہوں نے یہ جو پوری بات بتائی کہ اس طرح کریں گے، اس طرح ہوگا، مقتول زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتائے گا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ مذاق ہے کوئی؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ قال انا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں والی باتیں کروں۔ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، میں مذاق نہیں اڑا رہا، مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں، ڈفرینس اوپینین، اختلاف رائے فقہا کا، اس پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ایسے وہ ایسے، یہ ایسے وہ ایسے۔ پلیز اختلاف رائے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف رائے، فقہی اختلاف رائے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کے اندر اختلاف رائے تھا، بڑے بڑے صحابہ میں اختلاف رائے تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ میں اختلاف رائے تھا، ڈفرینس اوپینین تھا۔ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اکثر لوگ جو علم پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ یہ بات سارے لوگ سنتے ہیں، تو ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا۔ اگر کوئی چیز کلیئرٹی کے ساتھ موجود نہ ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس کو سمجھنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن اس کوشش کرنے میں کوئی نہ کوئی اصول ہونے چاہیے، پرنسپلز ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ یہ جو ڈیسک ہے اس کو بلو پینٹ کر دیں، اور آپ کہ ہاں میں بلو پینٹ کرتا ہوں، اور آپ کیا کریں؟ آپ لے کر آئیں، فار ایگزامپل کیا لے کر آئیں گے؟ آپ آگ لے کر آئیں اور آگ نیچے لگا دیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بلو ہو جائے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ بھائی کو کیا کہیں گے؟ اس بھائی کو کوئی اگر ایک اچھا سا نام دینا چاہیں، کیا ہے یہ بھائی؟ جاہل ہیں۔ لیکن پھر کوئی ایک صاحب ہو سکتے ہیں، وہ کہیں گے میں بلو پینٹ لے کر آتا ہوں، بلو پینٹ کریں۔ ایک صاحب ہو سکتے ہیں وہ بلو پیپر لے آئیں اور بلو پیپر اس کے اوپر گلو کریں، ہے نا؟ یہ دونوں کوشش کریں، اور ان کی کوشش ٹھیک کوشش ہے، ایک بلو پیپر اس کے اوپر لگا دیں یا بلو پینٹ کر لیں۔ اب اس کے اندر ان دونوں کا اختلاف رائے ہے کہ میں نے اس ٹیبل کو، اس ڈیسک کو بلو کیسے کرنا ہے۔ ایک کہے گا پینٹ کرنا ہے، ایک کہے گا کہ میں نے بلو پیپر لگانا ہے۔ تو دونوں ٹھیک ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچ ہے، مقصود ایک ہے۔ لیکن جو آگ لگائے گا اس کو، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ تو اجتہاد کرنا ایسی قرآن اور حدیث سے ایسی چیز کو اخذ کرنے میں جو کہ کلیئرٹی نہ ہو۔ فار ایگزامپل، بڑی مثالیں ہیں قرآن کے اندر، 5 وقت نماز پڑھنا، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی شک ہے کچھ قرآن و حدیث میں؟ کیوں بھائیو؟ یس نو نہیں ہے نا؟ تو اس کے اندر کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا،
کہ 5 وقت کی ہیں کہ 6 وقت کی ہیں کہ 10 وقت کی. یہ کلیئرٹی ہے. رمضان کے روزے اس کے اندر کوئی کلیئرٹی کوئی ایمبیگوٹی ہے نہیں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کہتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزہ رکھے. لیکن کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں روزے رکھ لو، دسمبر جنوری فروری میں روزے رکھ لو اگر رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے. اب یہ وہ آگ لگانے والی بات، یعنی اس ٹیبل کو بلو کرنا ہے ڈیسک کو اور اس کے نیچے آگ لگانا ہے. عجیب حالات ہو چکے ہیں. اللہ رحم کریں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جہالت عام ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت کی نشانیوں میں سے جہالت عام ہو جائے گی. فرمایا کہ لوگ جب علماء اٹھ جائیں گے دنیا سے، جو حق علماء ہیں، تو لوگ جو حال کو جاہل لوگوں کو اپنا امیر بنا لیں گے اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے. فضلوا وعدلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایسے ہی ہو رہا ہے بھائیو، خدا کے واسطے. تو کوشش کرنے کے لیے کچھ اصول بھی تو چاہیے، اجتہاد کے لیے کچھ اصول بھی تو چاہیے، کچھ علوم بھی تو ہونے چاہیے. قرآن تو آنا چاہیے، عربی زبان تو آنی چاہیے، تفسیر تو آنی چاہیے، کچھ شان النزول کا علم تو ہونا چاہیے، کچھ ناسخ منسوخ کا علم تو ہونا چاہیے، کچھ بلاغت کا علم تو ہونا چاہیے، کچھ حدیث کا علم تو ہونا چاہیے، کچھ اسناد کا علم تو ہونا چاہیے، کچھ اسماء الرجال کا علم تو ہونا چاہیے. کچھ بنیادی باتیں تو پتہ ہو کہ انسان کسی قسم کا اجتہاد کر سکے. لیکن لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ایسی باتیں، اور سارے لوگ چونکہ کسی کو کوئی نالج نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اور ان کی باتوں پہ واہ 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 کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جو صحیح البخاری میں یہ ہے، صحیح مسلم میں یہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ تمہیں بتاتے نہیں ہے. ٹھیک، میں تمہیں بتاتا ہوں. عجیب بات ہے، 1500 سال سے کسی نے نہیں بتایا، اور آج کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں تم کو. یہ عجیب فطرے پھیلے ہوئے ہیں. بھائیو، اختلاف رائے ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کے اندر ایمبیگوٹی ہوتی ہے. میں نے 2-3 مثالیں دی، ان میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. ایمبیگوٹی کس چیز میں ہے؟ فار ایگزامپل کہ عدت جو ہے وہ ایک عورت کی اگر اس کو طلاق ہو جائے تو کیا عدت ہے، اس میں ایمبیگوٹی ہے. قرآن جو ہے اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ مشہور ایک مثال ہے جو کہ ہمیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، وہی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں وہ عدت گزاریں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں 3 قروء تک. اب یہ قروء جو لفظ قروء ہے یہ عربی زبان میں ایک ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں، زمانے کو. اب وہ زمانہ کس چیز کا زمانہ ہے؟ وہ ان کے حیض کا زمانہ ہے یا ان کے طہر کا، پاکی کا زمانہ ہے؟ اس کے اندر اختلاف رائے ہو گیا، اور ان کے اپنے دلائل ہیں کیوں، لیکن اختلاف ہو گیا. اختلاف، ایک نے کہا کہ 3 حیض ہیں، کچھ نے کہا نہیں 3 طہر ہیں، 3 پیورٹی سائیکلز ہیں، کچھ نے کہا 3 menstrual سائیکلز. اختلاف رائے ہیں بیسڈ آن پرنسپلز. بالکل ٹھیک، اختلاف رائے ہے، کوئی بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہے تو ہیں، ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. Respecting the differences of opinions, to agree to disagree. کوئی بات نہیں ہے، it's okay. اس میں کون سی لڑنے والی بات ہے؟ امت کو توڑا جا رہا ہے. سب کو ایک چیز پہ ہو ہی نہیں سکتا بھائیو. جب تک میں بار بار مفتی شفیع صاحب کا کوٹ کروں گا، جب تک عقل ہے، جب تک دیانت ہے، اختلاف رائے رہے گا. لیکن اختلاف رائے کی کوئی بیس ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور بڑا مشہور واقعہ جو لوگوں کو بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے، صحابہ کا اختلاف. غزوہ احزاب جب ہوا، غزوہ خندق، تو ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کا میثاق مدینہ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. انہوں نے غداری کر دی. تو اس غزوہ احزاب کے فوراً بعد جیسے ہی ختم ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غزوہ بنو قریظہ پہ اٹیک کرنا. انہوں نے غداری کی تو انہوں نے صحابہ کو بھیجا ان کی طرف فوراً بعد، اور ایک حکم دیا. بڑا مشہور حدیث ہے کہ عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنا ان کے قبیلے میں. اب صحابہ چلیں، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ عصر کا وقت ختم ہونے لگا، تقریباً لیٹ ہو گئے. تو اب صحابہ میں اختلاف رائے ہو گیا کہ کیا کریں، عصر پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے. تو کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جانا، جلدی پہنچنا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے اندر ہی وہاں پہنچ جاؤ. یہ مطلب تھا ان کا. ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز ہی نہ پڑھو عصر کی
اور مغرب کا وقت بھی داخل ہو جائے تب بھی اثر نہ پڑنا، یہ مطلب نہیں تھا. ایک اوپینین یہ آ گیا. دوسرا اوپینین تھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حکم دیا ہے، وہ شارع ہیں، وہ شریعت وہی تو ہمیں بتا رہے ہیں، وہی تو سکھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اثر وہاں پڑھنا، تو اثر کی نماز کا وقت ختم بھی ہو جائے گا تب بھی ہم اثر تو وہیں پڑھیں گے بے شک مغرب ہو جائے. اور دونوں نے اپنے اپنے اصولوں پہ قائم رہے، اپنی اپنی بات پر قائم رہے، دونوں ہلے ہی نہیں. انہوں نے سمجھا یہی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہی ٹھیک ہے. ایک گروپ آف صحابہ نے اثر راستے میں پڑھ لی، دوسرے گروپ آف صحابہ نے بنو قریظہ پہنچ کر مغرب کا وقت داخل ہو چکا تھا، اثر وہاں پڑھی پھر مغرب پڑھی. جب واپس آئے یہ صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام کو پورا واقعہ بتایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دونوں نے ٹھیک کیا. تم نے جیسے سمجھا تمہاری نیت ٹھیک تھی، اخلاص تھا، اپنی سمجھ تھی، کیونکہ سب صحابہ میں دیانت بھی تھی، سب صحابہ میں عقل بھی تھی. انہوں نے اس دیانت اور عقل کو سامنے رکھ کے ڈفرینس اوپینین ہوا، اختلاف رائے ہوا، عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی، کسی کو غلط نہیں کہا. اس میں ایسا کیا ایشو ہے بھائیو؟ کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، حدیث سمجھنے میں ان کو ایمبیگوٹی تھی اور انہوں نے جس طرح سمجھا اس طرح عمل کر لیا. تو یہی ہے فقہ. یہ جو مذاہب ہیں، حنفی اسکول ہے، امام ابو حنیفہ کا اسکول، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسکول، امام مالک کا، امام احمد ابن حنبل کا، اور ایک پانچواں اسکول بھی ہے جو کہ ریسنٹ ہے لیکن وہ تھوڑے سے لٹرل ہے حدیث کے معاملے میں، جو اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہتے ہیں. یہ بھی ایک اسکول ہے. تو ان کے اپنے اپنے اصول ہیں اور ان اپنے اپنے اصولوں پہ وہ ان کے علماء فتوے دیتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر اختلاف رائے ہو جاتا ہے. اس اختلاف رائے پہ ہر چیز میں نہیں ہوتا، کچھ چیزوں میں ہو جاتا ہے. تو اس پہ لڑنے کی بات ہے کیا بھائی؟ لڑیں، کیا کریں؟ تلواریں نکالیں، بندوقیں نکالیں، بم نکالیں، توپیں نکالیں، کیا نکالیں بھائی؟ یار یہ پلیز ہمیں ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی ضرورت ہے.